اچھا جی پیارے ویورز، ہمارے لاہور سے ناصر صاحب جنہوں نے میرے لیے یہ گفٹ لے کے آئے وہ بسم اللہ پڑھتے جی آپ تسی یہ ہم نے کیا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھاتے تو میں اسے ظلم عظیم قرار دیتا ہوں. اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے ویورز، امید ہے تمام میرے دیکھنے والے خیر و عافیت سے ہوں گے. میں ہوں بانی خان، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں بانی خان فنی یوٹیوب چینل. سمر لینڈ ہوٹل مین بازار ناران سے. جناب آج آپ کا بھائی بڑا خوش ہے، بڑا نہیں بہت ہی زیادہ خوش ہے. کیوں؟ وہ بات بھی آپ کو میں بتاؤں گا. یار مجھے زندگی میں اس طرح خوشی کم تر ملی ہو اور جو کل رات کو مجھے ملی ہے. ٹھیک جناب، آج ہے سیچرڈے، ہفتے کا دن ہے اور موسم آپ لوگ دیکھیں بڑا زبردست موسم ہے. فرائیڈے والا ولاگ میرا ہفتے والے دن اپلوڈ ہوا ہے. نیٹ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے آج کل پورے KPK کے اندر. ٹھیک، اور ہفتے کا دن ہے، عصر کا ٹائم ہے. آپ لوگ یہ دیکھیں جناب، موسم 12/10/2024 ناران کی تازہ صورتحال سے آپ کا بھائی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. میرا ولاگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے ناران کی صورتحال آپ دیکھ سکیں. یہ دیکھیں، یہ روڈ کی صورتحال ہے. ٹھیک ہے، روڈ اس طرح کا اور موسم اس طرح کا خوبصورت موسم. دن بدن پہاڑ کے اوپر سے برف پگھلتی جا رہی ہے. وہ بٹل کے اوپر والا پہاڑ کے اوپر سے برف وہاں پہ زیادہ پڑی ہے، اس لیے وہ کم پگھلتی ہے، زیادہ برف ہے. اور یہ والی سائڈ بالکل کلیئر ہوئے. سامنے جیز والوں کا اور زونگ والوں کا شاید ٹاور ہے. میرا زونگ کا جو 4G ہے وہ 1.5 ہفتہ ہوا ہے. وہ زونگ کا بھی 4G چلتا ہے، یو فون کا بھی 4G چلتا ہے، ٹیلینار کا بھی 4G چلتا ہے اور جیز کا بھی 4G چلتا ہے. الحمدللہ اس سال 2024 کے اینڈ میں انہوں نے تو کمال کر دیا کہ بھائی ناران ایک جدید شہر بن چکا ہے. ٹھیک، تو یہاں پہ نیٹ کا بڑا پرابلم تھا اور آج کل تو وہ پورے حکومتی سطح پہ نیٹ کا ایشو چل رہا ہے. تو ناران والے کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، ان لوگوں کے ابھی وہ کھپ ختم نہیں ہوتی بھائی، کیا کام کر رہے ہیں. تو پیارے ویورز، میں بات کر رہا تھا کہ آپ لوگوں کو کہ میں بڑا خوش ہوں. لاہور سے ہمارے ایڈوکیٹ ناصر بھائی آئے ہوئے ہیں فیملی کے ساتھ ناران سمر لینڈ ہوٹل میں. سامنے VIP 7 ان کا روم ہے. تو رات کو آئے، دعا سلام کی. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا سا شاپر لیا. وہ گتے والا شاپر نہیں ہوتے وہ، انہوں نے کہا کہ بانی خان یہ آپ کا گفٹ ہے. تو میں نے کہا یا خدایا، گفٹ تو بہت سارے دیتے ہیں لیکن یہ کس طرح کا گفٹ اتنے بڑے شاپر کے اندر. مجھے لگی کوئی فریم ہے یہ. تو میں نے کہا کہ اللہ محمد کا نام لکھا ہوگا یا پتہ نہیں کیا لکھا ہوگا. جب پتہ نہیں چلتا انسان کو تو آپ کو پتہ ہے کہ خوشی کتنی ہوتی ہے. میں بڑا خوش ہوا اور اس کو میں نے کھولا، اندر سے کیا نکلا ہے آگے وہ کلپ میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گا. رات کو جو میں ہمارے چاچا ذوالفقار صاحب ہیں اور ہمارے مکرم جٹ صاحب ہمارے GM ہیں آج کل ناران سمر لینڈ ہوٹل کے، ہم تینوں نے مل کے وہ گفٹ کھولا ہے. تو اس کے اندر سے کیا نکلا ہے آپ لوگ اس کو بھی دیکھیں گے اور باقی انشاءاللہ نیکسٹ کلپ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا، رومز بھی دکھاؤں گا اور اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لوگوں کو جو بھی مناظر ہوں گے ناران کے دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے جناب. اچھا، ایک کمنٹ آیا تھا، وہ کہہ رہے تھے آج کل کے دور میں ناران میں 5 اسٹار ہوٹل کون سا ہے بانی بھائی اور اس کے رینٹ کیا ہیں. ایک اور کمنٹ آیا، بانی بھائی آپ گراؤنڈ فلور نہیں دکھاتے. تو گراؤنڈ فلور کل میں نے فرائیڈے والے ولاگ میں نے دکھایا تھا. آج ہی سیچرڈے کو اپلوڈ ہوا جس کے اندر جس کا تھمب نیل کے اوپر لکھا ہوا ہے، تھمب نیل کے اوپر کیا لکھا میں بھول گیا ہوں یار. ہاں، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا اتنا پروٹوکول ناران میں کون آیا، اتنا پروٹوکول کس کے لیے. شاید اس طرح کا میرا تھمب نیل تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے اس ٹائم. آج پھر دوبارہ چھاتی کا تھوڑا سا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، جب اس طرح کے مسئلے ہوتے ہیں تو مجھے کون یاد آتا ہے پتہ ہے؟ کراچی والی ہماری میڈم یاد آتی ہیں. وہ واٹس ایپ پہ بھی کہتی ہیں کہ بانی اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور ہم آپ کا ولاگ دیکھتے ہیں ڈیلی. ایک دن اگر آپ کا ولاگ مس ہوتا ہے تو ہم بڑے پریشان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہی کے ساتھ ہمارے کافی میرے سبسکرائبر ہیں. جس طرح یار میں سب کے نام تو نہیں لے سکتا ہوں، میں بھول جاتا ہوں. جو ریگولر ہیں، اکثر ریگولر ہیں لیکن ان کے جو نام اوپر لکھے ہوئے ہیں وہ مجھے پڑھنے نہیں آتے. دراصل بات اس طرح Gmail کے اوپر ان کے جو YouTube کے نام لکھے ہوتے ہیں وہ میں نہیں پڑھ سکتا ہوں. جو آسان نام ہے، بشیر مرزا صاحب ہو گئے، کمران بٹی صاحب ہو گئے اسلامک کلبس والے. اس کے بعد اپنا جاذب ہو گیا. ٹھیک ہے، کراچی سے سلیم بھائی ہو گیا، وہ میڈم ہے وہ ہوگی. اس کے بعد طفیل بھائی کشمیر سے. یہ چند نام مجھے پڑھنے آتے ہیں تو اس لیے میں یہ نام بولتا ہوں. ٹھیک ہے، اگر کہ اس کے اوپر نام نہ لکھا ہوا، کسی بندے نے کوئی سوال پوچھنا ہو
تو اپنے بھائی کے لیے آپ اپنا نام بھی لکھ کے نیچے کمنٹ کیا کریں کہ بانی بھائی یہ کس طرح، تو میں آپ کا نام میں کہوں گا فلانے بندے نے وہاں سے یہ سوال پوچھے، اس کا جواب یہ ہے، تو اس طرح انشاءاللہ میں بنا دوں گا۔ لکھیں اردو میں، کل 5 لائنوں کی ایک بندے نے انگلش لکھ کے 3 لائنوں کی بھیج دی، یار آپ کو پتہ بھی ہے میں پڑھ سکتا ہوں یار، یہ تو نہیں ہے میں ابھی میں جا کے پوری مارکیٹ میں جاؤں میں کہوں یار میں ان پڑھ ہوں اور آپ کیا کریں کہ جناب سوری یار آج میں ویڈیو بڑی تیز میں نے بنائی ہے، یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی میں ان پڑھ ہوں، تو یہ میرے کسی سبسکرائبر کا کمنٹ آیا ہے تو انگلش میں لکھا ہوا آپ پڑھیں، تو خام میں بھی پھر اس طرح کے بندے نہیں ہوں کہ بھائی سب سے جا کے پوچھوں، وہ کہیں کہ بھائی یوٹیوب کا چینل تو آپ نے بنا دیا لیکن آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہے، ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں وہ پھر تنگ کر دیتے ہیں نا انسان کو۔ نیکسٹ کلپ کا انتظار کریں آپ۔ جی پیارے ویورز، ہمارے لاہور سے ناصر صاحب ہیں جنہوں نے میرے لیے یہ گفٹ لے کے آئے ہوئے، بسم اللہ پڑھتے جی آپ کے لیے ٹھیک ہے، بس میرے لیے ہم سب بھائی ہیں، تو ابھی چیک کرتے ہیں جناب، نظر آ رہا ہے جی چاچو جی؟ جی سر نظر آ رہا ہے، اللہ آپ کے لیے یہ مبارک کرے اور ناصر صاحب کو ڈھیر ساری کامنائیں کہ ناصر صاحب نے آپ کے لیے یہ لاہور سے یہ تحفہ لے کے آئے ہیں، اللہ پاک ان کی عزت میں، مال میں، جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ آمین جی سم آمین۔ گفٹ کافی آئے، یہ ناصر صاحب ان کی اجازت کے بغیر میں ویڈیو بنا رہا ہوں، نام بھی لوگوں کو کیا پتہ یہ کون سے ناصر صاحب ہیں۔ چلیں بہرحال خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ ان کا بالکل میں نے بتا نہیں دیا کہ بھائی کس کون سے ناصر بھائی ہیں۔ ناصر بھائی فرام لاہور، انشاءاللہ کوشش ہوگی کل ناصر بھائی کو بھی لائیں گے وہ اگر آنا چاہیں۔ ہاں بہرحال ناصر بھائی کے لیے بہت ساری کامنائیں اور دعائیں، اور ساتھ ناصر بھائی کا بہت بہت شکریہ، ناصر بھائی کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے یہ گفٹ لایا۔ اچھا اور بھی ہے، کس طرح ہے اور یہ سارے اچھا ایک اور پڑھ دے۔ ماشاء اللہ بانی خان ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ جی، مبارکیں جی، مبارکیں جی، میں کافی دیر سے یہ سمجھ رہا ہوں۔ بانی خان کا تحفہ دیا جی، بانی خان کی، اور ناصر بھائی کے لیے ہماری تو بہت ساری دعائیں، اللہ پاک اس طرح ناصر بھائی کی عزت دے۔ اور آتے نہیں پہلے بہت گفٹ آئے ہیں لیکن یہ ناصر بھائی نے جو کاوش کی ہے، میری زندگی کا پہلا گفٹ ہے، تو ماشاء اللہ ناصر بھائی اور بانی صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو یہ گفٹ۔ خیر مبارک جی، خیر مبارک۔ اچھا تو میں نے کہا چلو ایک کلپ کمروں کا بھی دکھا دیتا ہوں، فیملی رومز دیکھیں جی، باہر ٹیرسز کا کشادہ کمرے اور باہر کا ویو چیک کریں، باہر کا روڈ اسٹینڈ بالکل تقریباً خالی نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ واش روم اس کا یہ ہے، اور اسی طرح سامنے بھی روم ہے جس کے اندر فلش اینڈ کموڈ دونوں ہیں۔ ابھی ہم نے یہاں پہ اس روم کو فریش کیا، اور یہ باہر موند ریسٹورنٹ والا ویو ہے۔ اچھا جی دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو، واش روم، کموڈ اور فلش دونوں ہیں، ٹھیک ہے جناب۔ اور یہ بھی کپل روم ہے، ایک اور بھی کپل روم ہے، وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو، 3 روم دکھا دیتا ہوں۔ یہ والا 207 اور ایک ماسٹر بیڈ ہے، ایک سنگل بیڈ، یہ رہا جس کا واش روم، اور آپ لوگوں کو بائی ٹیرس دکھا دیں گے۔ یہ باہر کا ویو۔ اچھا ویورس، یہ ہمارے سمر لینڈ کے آگے رات کا منظر، ویورز یہ رات 10 بجے کا ٹائم ہے، آپ لوگوں کو ناران بازار کا میں وزٹ کروا رہا ہوں، نائٹ منظر ہے ناران کا۔
تو کافی دن پہلے اس 10 بجے کے ٹائم پہ بالکل سنسان ہوا کرتا تھا ناران، لیکن ابھی دیکھیں ابھی آپ کا بھائی کس جگہ پہ موجود ہے؟ جناب بھٹ کڑائی کے بالکل سامنے میں موجود ہوں۔ سامنے دیکھیں جی یہ بھٹ کڑائی ہے، دکھا دیتا ہوں، اس طرف فیملیاں آ گئی ہیں۔ یہ جناب رہا بھٹ کڑائی۔ تو اچھی بات نہیں ہے، ساری فیملی ہیں وہاں پہ، لیڈیز کھڑی ہیں، تو میں نے کیمرہ اس طرف نہیں کیا، مسجد کے پاس سے گزرا ہوں۔ اور جمعہ کا دن تھا آج، اور ہفتے کی رات ہے، مطلب اور لائٹ چلی گئی، بالکل اندھیرا، دیکھیں لائٹ چلی گئی ہے، ساری جگہ پہ اندھیرا ہی اندھیرا۔ چاند دیکھیں اوپر، چمکتا چاند ناران کے اوپر۔ یہ نائٹ منظر ہے جناب، ناران کا خوبصورت منظر، نائٹ رش کی صورت حال آپ لوگ دیکھیں۔ آگے جا کے پھر دوبارہ سے رش شروع ہے، لوگوں نے جنریٹر اپنے اپنے جنریٹر سٹارٹ کر دیے۔ اور آج کل کے دور میں، آج کل کے دور نہیں، آج کل کے دنوں میں فارنر زیادہ آتے ہیں، بہت زیادہ آتے ہیں۔ مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں یار، میں ملکوں کے نام بھی بھول جاتا ہوں، ہر ملک سے آتے ہیں یہاں پہ، صرف ماسوائے انڈیا چھوڑ گیا، باقی یہاں پہ دیکھنے کو آپ لوگوں کو ملیں گے۔ کوریا نام یاد آ گیا مجھے، کورین بہت آتے ہیں۔ یہ رہا جناب مون ریسٹورنٹ، مون ریسٹورنٹ، اور آگے جا کے جناب آئے گا سمر لینڈ ہوٹل۔ ٹھیک ہے، ہمارا جنریٹر ابھی تک چلایا نہیں ہے، چلائیں گے۔ اور مامو پی کیا رہو مامو ادھر دے یہ ہمارے مامو اورنگزیب ہے، جن کا ذکر ہمارے مرزا مبشر صاحب اکثر کیا کرتے ہیں۔ انٹرو کے مجھے روٹیاں لینے کے لیے گیا۔ پیارے ویورز، یہ ہم جہاں سے روٹیاں لے کے آتے ہیں تندور ہے، بالکل روڈ کے ساتھ ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں جی، ہمارے بھائی ہیں، ریاست بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یہ تندور جہاں ناران میں اس طرح کے ہوتے ہیں، آپ کے علاقے میں بھی اسی طرح کے ہوتے ہوں گے شاید۔ یہاں مٹی کا تندور ہے اور بڑی سپیڈ سے یہ روٹیاں لگا رہا ہے۔ ان کی یہ سپیڈ نہیں ہے، سیزن میں تو بڑی سپیڈ ہوتی ہے، آج کل یہ رش کم ہے اس لیے نارمل سی سپیڈ انہوں نے رکھی ہوئی ہے۔ خمیر پتیر اور ہر قسم کی روٹیاں مناسب ریٹ پہ۔ اچھا پیارے ویورز، آج مجھے ایک چھوٹی سی پرچی ملی ہے، دیکھیں سیف الملوک نیشنل پارک ناران، انٹری فیس ٹکٹ ہے، ٹھیک ہے، KPK حکومت کے، اور نیچے رقم ہے۔ آپ نیچے اگر دیکھیں، میرے ہاتھ ہل رہا ہے، نیچے رکھ کے آپ لوگوں کو میں سمجھاؤں گا، غور سے آپ لوگوں نے دیکھنا ہے۔ انٹری فیس بچے 10 روپے اور انٹری فیس بالغ جو پرسن ہیں ان کے 20 روپے، اور آگے جو دیکھیں انٹری فیس غیر ملکی 500 روپے۔ یہ کیوں ہے یار؟ یہ مہمان نوازی ہے، وہاں پہ جا کے یہ لوگ آپ کے اوپر کتابیں لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ خیر ہے کہ اپنے ملک والوں کے ساتھ آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن غیر ملکی آپ کے لیے پوری دنیا چھوڑ کے پاکستان کے اندر آتا ہے، تو لیکن آپ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی انٹری فیس۔ گائز یہ کیا چیز ہے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، بتاتا ہوں بلکہ۔ جب آپ لوگ سیف الملوک جھیل کے لیے جاتے ہیں، یہ میں اس ٹائم شزیب کے ڈرائی فروٹ پہ موجود ہوں، اسرار بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، بنا دوں نا ویڈیو۔ تو بات اس طرح ہے کہ جناب جب لوگ یہاں پہ جیپ کے اوپر بیٹھتے ہیں، 3500 4000 4500 روپے ان کا ٹکٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک علادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جیپس والے ایسے ہوتے ہیں جو 4500 روپے سیزن میں لیتے بھی ہیں، آگے جا کے ٹول پلازے 100-200 روپے وہ بھی کسٹمر سے لیتے ہیں، آگے جا کے پر پرسن 20 روپے پاکستانی جو پرسن ہیں ان کے لیے یہ بھی دینے پڑتے ہیں جھیل سیف الملوک پہ جو پارک ہے اندر داخل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والی بات مجھے اچھی نہیں لگی، یہ والی۔ بے شک اگر میرے کوئی بھائی ناران والے بھی دیکھتے ہیں، کافی میرے بھائی بھی دیکھتے ہیں، پولیس والے میرے دوست ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں، تو ایکشن لینا چاہتے ہیں تو بھائی لیں اور مجھے سمجھائیں کہ یہ کیا سسٹم ہے، تو پھر میں بھی آگے بتا دوں کہ بھائی یہ اس وجہ سے آپ لوگوں نے 500 روپے کر دیے، ٹھیک ہے۔ مجھے نہیں پتہ، مجھے نامناسب لگی یہ بات،
اگر آپ مجھے کوئی حوالہ دے کے سمجھاتے ہیں کہ یہ اس لیے ہم نے کیا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھاتے تو میں اسے ظلم عظیم قرار دیتا ہوں. اوکے. اچھا پیارے ویورز، لاسٹ کلپ یہ بنا رہا ہوں جی. ہفتے کی شام ہے. کل میرے پہلے جو کلپ دیکھیں آپ لوگوں نے وہ تھے جمعے کا دن جو گزرا ہے. آگے جو آنے والی شام تھی یہ ہفتے کا دن گزرے. ابھی جو مغرب کا ٹائم ہے تو میں نے کہا کہ ایک آخری کلپ بنا دیتا ہوں. کل کی صورتحال آپ لوگوں نے دیکھی اور آج ابھی بازار کی صورتحال بھی آپ لوگ دیکھیں اور اس کے بعد اپنے ولاگ کا میں کر دوں اختتام. آرام سے ہو بھائی، آرام سے. تو ویورز دیکھیں آپ اس ٹائم چند گاڑیاں کھڑی ہیں، لیکن کل جس طرح کا رش تھا یہاں پہ آج اس طرح کا نظر نہیں آ رہا ہے. یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں یہ. تو یہیں سے میں اپنا آج کا ولاگ کا اختتام کرتا ہوں. ویورز اپنے بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنے چینل کا بھی خیال رکھیں، بانی خان کے چینل کا. انشاءاللہ عزیز اچھی ویڈیوز آئیں گی آگے. جب برف ہوگی تو آپ لوگوں کو میں برف کا جو لائیو مناظر ہیں وہ بھی دکھا دوں گا. اللہ حافظ.